You came to this world. Once again you will go to the grave. Then Allah subhanahu wa ta'ala will bring you back, and then He will put you to accountability. Then you will go either to Jahannam or to Jannah. Allah Kareem ne فرمایا سارے تکوینیات ہیں. These تکوینیات will take place. These تکوینیات will take place. So now this جواب قسم لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ, you should take it here from and put it there in Surah Takvir. کہ وہ قسم جو اللہ نے اٹھائی کہ مجھے قسم ہے ان ستاروں کے بالخن سے جو دوسرے دل میں اپنے مطلع سے نکل آتے ہیں, الجوارے جو فنکشنل ہے اپنے آربٹ میں, الکلن سے اور لگے ہوئے اپنی جگہوں پہ, واللیل اذا غسغسا, اور مجھے قسم رات کی اذا غسغسا اذا ادبرا, اذا ادبرا جب وہ پیٹ کر کے چلی جاتی ہے, وہ صبح اذا تنفسا, اور مجھے قسم صبح کے اذا تنفسا جب وہ سانس لے ظاہر ہو جائے, لترکبن طبقا عن طبق. نفس الجواب من سورۃ الانشقاق. وہ یہاں لکھیں کہ یہ جو کیفیات ہیں, یہ تکوینی تغیرات ہیں, یہ جو چینجز ہوتی ہے کائنات میں روزانہ آپ مشاہدہ کرتے ہیں, آپ نے بھی انہی تغیرات سے گزرنا ہے. آپ پر بھی مختلف انقلابات آتے رہیں گے, آپ انکار کیوں کر رہے ہیں؟ مفہوم؟ انہ لقول رسول کریم, ان للاستئناف جملہ مستانفہ من البدایہ, یعنی ھذا موضوع ثانی, یہ دوسرا موضوع ہے, دوسرا کرا. اب قیامت کا ذکر ہو گیا. کس کا ذکر ہو گیا؟ قیامت کا. ہم نے کہہ دیا کہ سورہ تکویر کے موضوعات کتنے ہیں؟ دو, ایک آخرت اور دوسرا رسالت. تو رسالت کا تذکرہ. انہو تاکہ کہ قرآن لقول رسول کریم, یہ ایکسپریشن ہے, لقول ایکسپریشن, لقول رسول کریم. لقول, لقول کا یہ معنی نہیں کہ جبریل نے بنا دیا ہے, لقول اس نے ایکسپریس کر دیا ہے. اس نے کیا کر دیا؟ اس نے ایکسپریس کر دیا ہے. دیٹ از دی ایکسپریشن آف جبریل امین, ناٹ دی کلام آف جبریل امین. کلام از کلام آف اللہ. انہو لقول, بٹ ایکسپریس اینڈ کنویڈ بائی جبریل. انہو لقول رسول کریم, کہ یہ ایکسپریشن ہے رسول اس قاصد کا, کریم المعزز جو بڑے عزت والا ہے, جبریل. تو اس کا معنی یہ کہ کوئی ایرا غیرہ توڑا لے آیا ہے, ایرا غیرہ توڑا لے آیا ہے, ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ لے آیا اس کو. صحیح, کون لے آیا؟ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ. اٹ ہیز بین برانڈ بائی دی ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ. انہو لقول رسول کریم, ذی قوہ جو بڑے قوت والا ہے, ذی قوہ جو بڑی قوت والا ہے, عند ذی العرش, ذی العرش کا معنی عرش والا یعنی اللہ, عند ذی العرش جو عرش والے کی نظر میں, مکین ذو مکانت بڑے مرتبے والے ہیں. اللہ کی نظر میں اس کا بہت بڑا مقام ہے, اللہ کی نظر میں اس کا بہت بڑا مقام. وہ اسٹیٹ سیکرٹری ہے, کیا ہے؟ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے. سیکرٹری آف اسٹیٹ کا مقام کیا ہوتا ہے پریزیڈنٹ کے نظروں میں؟ سب سے اونچی پوزیشن کس کی ہوتی ہے؟ سیکرٹری آف اسٹیٹ کی. نہیں, سیکرٹری تو بہت سارے ہوتے ہیں. سیکرٹری آف اسٹیٹ کولن پاول, تو اللہ کریم بھی فرماتے ہیں فرشتے تو بہت سارے, یہ سیکرٹری اسٹیٹ ہے. عند ذی العرش جو اللہ کی نظر میں مکین بڑے مرتبے والے, ذو مکانت, مطاع متبوع ہناک یتبع الملائکہ, مطاع متبوع ہناک, فرشتے اس کے آواز پہ لبیک کہہ دیتے ہیں. یعنی ایسا ہو نہیں سکتا جبریل بات کرے گا کوئی فرشتہ سرتابی کرے. نو, none of the malaika can disobey the order of Jibreel Amin, because he is the chief and he has got all the power. مطاع ثم هذا ظرف هناك, ثم بمعنى هناك, مطاع ثم مطاع محمد, ثم ظرف بمعنى هناك, اے فی عالم الملکوت او فی عالم الملائکہ. مطاع ثم, یہ فرشتوں کی دنیا میں مطاع بڑا دی ویری مچ اوبیڈ پرسنالٹی, دی ویری مچ اوبیڈ پرسنالٹی. امین علی الوحی, امین علی الوحی جو وحی کے حوالے سے بڑا ٹرسٹ ورتھی ہے, وحی لانے کے حوالے سے اللہ کا ٹرسٹ ورتھی ہے. وماس, تو ابھی یہ تو جبریل امین کی توثیق ہو گئی. ونس اگین وی گو بیک ٹو اوور میتھڈالوجی. That's what we discuss in methodology detail. وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ, اور نہیں ہے آپ لوگوں کا ساتھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِمَجْنُونٍ, he is not crazy. اب
یہ تو ہوگی مفردات کی توثیق. کس کی توثیق؟ مفردات. ایک ہوتی ہے مفردات کی تصحیح اور دوسری ہوتی ہے مرکبات کی تصحیح. ایک ہوتی ہے مفردات کی تصحیح اور پھر اس کی جو کمبینیشن ہوتی ہے کمبینیشن کی تصحیح اور کریکشن یا اس کی کنفرمیشن. تو اللہ کریم نے جبریل امین کو ویریفائی کیا. فرسٹ آف آل ہی ویریفائڈ جبریل. Later on, he verified the personality of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and in the third place, he verified the connection of Muhammad with Jibreel alayhi salatu wasalam. Okay, personally, Jibreel is confirmed and verified. Muhammad is verified, and their connection is verified as well. وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ وَلَقَدْ رَآهُ تَحْقِيق رَآهُ محمد جبریل. اور تاکہ دیکھ لیا محمد رسول اللہ نے جبریل کو بالافق المبین آن دی ویری کلیئر کٹ ہورائزن. آن دی ہورائزن. افق المبین بھی ہورائزن. وَلَقَدْ رَآهُ تاکہ دیکھ لیا ہے رسول پاک نے جبریل کو بالافق المبین ہورائزن پر. آن دی ہورائزن. وما ہوا اور نہیں ہے یہ محمد ہوا راجع یا محمد. وما ہوا اے صاحبکم اور نہیں ہے آپ لوگوں کا یہ ساتھ علی الغیب علی الکذب بتونین بمتہم. اور یہ محمد پہ کبھی کسی نے جھوٹ کا الزام نہیں لگا. یہ جھوٹا ہوتا تو آپ لوگ پہلے کہہ رہے تھے. جب سے انہوں نے اللہ کی بات شروع کر دی آپ نے کہا جھوٹا ہے. صحیح. Nobody has said that Muhammad is a kadhib. But the moment he gave you the da'wah, you said he is kadhib. وما ہوا اور نہیں ہے یہ محمد علی الغیب جھوٹ پر بتونین بمتہم. کبھی کسی نے بلیم نہیں کیا. نہ دوست نے نہ دشمن نے نہ اپنے نے نہ پرائے نے. پورے پیننسلا میں کسی نے محمد کی ذات پہ یہ انگلی نہیں اٹھائی صلی اللہ علیہ وسلم. پیغمبری سے پہلے کہ جھوٹ بولتا ہے. بلکہ سارے کیا کہتے تھے ما وجدنا فیکا الا صدقا ما وجدنا فیکا الا. اور یہی تو وجہ ہے کہ اس نے ساروں کے سامنے اپنی زندگی رکھ دی. سورہ یونس دیکھیے میری بزرگی میں نے اس طرح کر دیا. حضرت آپ پھر بھی مجھے بزرگ نہیں مانتے کہ مان لیا. ہاں اچھا آیت نمبر 15 and 16 15 and 16 to 11 نکال لیا. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ اور جب پڑھے جاتے ہیں ان کے سامنے ہمارے آیات واضح. قال الذين لا يرجون لقاءنا تو کہہ دیتے ہیں وہ لوگ لا يرجون لقاءنا جو نہیں ڈرتے ہماری ملاقات سے. لا يعتقدون البعث جو نہیں ڈرتے ہماری ملاقات سے. ایت بقرآن غیر ھذا لے آئیں آپ قرآن غیر ھذا اس کے علاوہ. اللہ تکون فیہ مذمت آلہتنا جس میں ہمارے معبودوں کو کنڈیم نہ کیا گیا. ہمیں ایسا قرآن چاہیے جس میں ہمارے رواج اور ہمارے رسم اور ہمارے کسٹمز اور کنونشن اس کو کوئی کنڈیم نہ کرے بلکہ اس کو کنفرم کرے. صحیح. اور یہ انسانوں کا مزاج کہ جس رواج میں وہ پلتے پھولتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مولوی ایسا ہونا چاہیے جو اس کو ویریفائی کرے. صحیح کہ سب کچھ ٹھیک ہے. ہاں ہاں انٹرفیت ایت قرآن غیر ھذا آپ لائیں اے قرآن غیر ھذا اس کے علاوہ لئلا یکون فیہ مذمت آلہتنا کہ اس میں ہمارے معبودوں کی برائی بیان نہ کی گئی ہو کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے. صحیح. آؤ بدلو یا اس میں امینڈمنٹ کر دیں. صحیح. انہوں نے کہا پاکستانی آئین ہے کوئی تھوڑا آؤ بدل ہو یا اس میں امینڈمنٹ کر دے. قل آپ کہہ دیجئے ما یکون لی میرے لیے کوئی اختیار نہیں ہے ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان ابدلہ کہ میں اس میں امینڈمنٹ کر دوں من تلقاء نفسی بمرضاتی اور ان مائی اون اپنی جانب سے ان اتبع الا ما یوحی الیہ
میں اتباع نہیں کرتا مگر اس کا جو مجھے وحی کی جاتی ہے. انی اخاف، میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، اگر میں نے ڈسوبے کر دیا اپنے رب کو، عذاب یوم العظیم، بڑے دل کے عذاب سے ڈرتا ہوں. قل آپ کہہ دیجئے لو شاء اللہ، لو اراد اللہ عدم تلاوتہ علیکم، لو شاء اللہ محمد، لو اراد اللہ عدم تلاوتہ علیکم، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتے کہ یہ قرآن نہ پڑھی جائے آپ کے سامنے، ما تلوت علیکم، تو میں کبھی نہ پڑھتا آپ کے سامنے، ولا ادراکم بہ ولا اعلمکم اللہ بہ، اور نہ اللہ کریم آپ لوگوں کو اس قرآن کی کوئی خبر دے دیتا. تو جو آپ کو خبر بھی دے دیا ہے کہ قرآن نازل ہو گیا ہے اور میں پڑھ بھی رہا ہوں، تو اس کا معنی یہ کہ انا مامور من قبل اللہ عز وجل، مجھے حکم دیا گیا ہے، میں اپنے طور سے تھوڑا کرتا ہوں، میں اپنے طور سے، اور اپنے طور سے کرتا تو 40 سال جو آپ کے درمیان رہا تو کیوں نہ پڑھا. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، تاکہ میں نے گزارے ہیں عمرا من قبل، ایک لمبی عمر گزاری ہے، من قبل سے پہلے، فیکم آپ لوگوں کے درمیان. وما قلت شیئا مثل ھذا، وما قلت شیئا، میں نے اس قسم کی کوئی بات آپ لوگوں کے ساتھ کبھی نہیں کی. تو آپ ذرا عقل سے کام نہیں لیتے کہ یہ کہا کہ اس آدمی کو کیا ہو گیا؟ افلا تعقلون، کیا آپ اپنی ریزن کو نہیں اپلائی کرتے؟ آپ لوگ اپنے انٹلیکٹ کو نہیں اپلائی کرتے کہ 40 سال بعد آخر اس آدمی کو کیا پڑ گئی؟ صحیح کہ 40 سال بعد یہ کی باتیں شروع کر دی. اٹ مینز کہ آئی ایم گیٹنگ دی سیم میسج فرام سم ون ایلس ہو از اللہ سبحانہ و تعالی. سو بیک ٹو یور سبق. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور نہیں ہے یہ محمد عَلَى الْغَيْبِ، جھوٹ پر، بِضَنِينٍ بِمُتَّهَمٍ، اسے کبھی کسی نے جھوٹ پر بلیم نہیں کیا. بیفور میسج، بیفور میسج اینڈ آفٹر میسج ایوری کافر یوز ٹو بلیم ہٹ وتھ. صحیح، میسج کے بعد تو اور ایک کہتے ہیں جھوٹ بولتا ہے، لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ میسج سے پہلے کبھی کسی نے محمد کے متعلق یہ بات نہیں کی کہ کیا کہتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. اور یہی بات حضور نے سامنے رکھ دی کہ میں نے 40 سال گزارے. صحیح، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب پہلی دعوت دیتے گئے کوئی صفا پہ آئے اور آواز لگا دی کہ یا صواحا، اور لوگ اکٹھے ہو گئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے بات رکھ دی، ان کے سامنے بات رکھ دی کہ میں نے آپ کے درمیان 40 سالہ زندگی گزاری ہے. میرا بچپنا، میری طفولیت، میرا شباب اور میری عقل مندی، یہ سارے مدارج آپ نے دیکھ لیے. یعنی آدمی کے بچپنے پر بھی کوئی انگلی اٹھائے تو پھر وہ بات نہیں کر سکتا. کیوں حضرت صحیح ہے؟ ہاں، جوانی پر کوئی کی جوانی تو پتہ نہیں کہاں کہاں گزری ہے، اب بزرگ بن چکے ہیں، حالانکہ چڑھنا نہیں چاہیے. بس ٹھیک ہے، جوانی گمراہی میں گزری، ابھی جو اصلاح ہو گئی ہے. صحیح، آپ نے ماضی کو نہیں چڑھنا، بس ماضی چلی گئی. صحیح، تاریخ کے حوالے کر دو، اللہ معاف کر دے گا. لیکن پھر بھی لوگ معاف نہیں کرتے. کیا کرتے ہیں؟ خدا معاف کرتا ہے لیکن لوگ نہیں معاف کریں گے، وہ چڑھتے رہیں گے. صحیح، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بچپن آپ کے درمیان، طفولیت آپ کے درمیان، جوانی آپ کے درمیان، صحیح، عقل مندی کا زمانہ آپ کے درمیان، کچھ ہے میرے اوپر کوئی آبجیکشن؟ ہیو یو اینی آبجیکشن ان دیز 40 years؟ کیف وجدتمونی، هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا؟ کیا آپ لوگوں نے مجھے سچا پایا ہے جھوٹا؟ میں نے کبھی چیٹنگ کی، کبھی فراڈ کیا، کبھی انٹینشنلی بھی میں نے جھوٹ بولا؟ میں نے کبھی نہیں بولا. میں یہ جو جمعہ میں کہہ رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے ایسا محفوظ رکھا کہ مکے کا تو ماحول ایسا تھا کہ وہاں رات رقص و سرود کی، اور یہ اندھیری رات میں ٹکرا گئے تھے پیمانے. یہ عرب تو یا سبحان اللہ، عرب تو شراب کے ایسے دنی تھے، وہ تو بالکل غسل کرتے تھے شراب سے. امریکی ان کے بچے بھی نہیں لگتے. صحیح، عرب تو ایسا پیتے تھے. صحیح، وہ تو ایک ایک مٹکا پیا کرتے تھے اور پھر پڑے رہتے. صحیح، اور رقاص سے رقص کرتی تھی اور طبلے بجتے رہے اور موسیقی کے محفل. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو لوگ، جو نوجوان میرے ساتھ پہاڑوں میں بکریاں چرایا کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ بکریاں چرایا کرتے تھے، تو وہ نوجوان ایک رات مجھے اس محفل میں لے گئے. مجھے ایسی محفل میں، مجھے کبھی اتفاق نہیں ہوا، ایسی محفل میں لے گئے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم پہنچ گئے، ابھی تک محفل شروع نہیں ہوئی تھی اور میری آنکھ لگ گئی. صحیح، اب محفل بھی ختم ہو گیا، رقص بھی ختم ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، مجھے کوئی پتہ ہی نہیں کہ کیا کچھ ہو گیا. ساتھیوں نے پھر اٹھایا کہ اٹھ چلتے. میں نے کہا کیا؟ میں نے کہا بس ختم ہو گئی محفل. میں نے کہا اچھا. انہوں نے کہا مزہ آیا؟ میں نے کچھ سنا ہی نہیں، نہ کچھ دیکھا ہے. اسے کہتے ہیں پروٹیکشن.
He was safeguarded by Allah subhanahu wa ta'ala, even though his colleagues took him to a musical concert, but he slept there from the very beginning up to the very end. صحیح. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے اس طرح پروٹیکٹ کر دیا, صحیح, اور میرے ساتھیوں نے محسوس کر دیا, اس لیے انہوں نے بھی کبھی میرے پہ انگلی نہیں اٹھائی. آج مولوی بن رہے ہو, وہ یاد ہے جب آپ بھی مزے لیتے رہے ہو, قوالی کرتے ہیں کہ مولا یہ لیو شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا. وما هو على الغیب بدنیل وما هو بقول شیطان الرجیم, اور نہیں ہے یہ قرآن کوئی قول شیطان مردود کا. فأین تذهبون, تو کہاں آپ لوگ جاتے ہیں. فأین هذا للتفریع, الفاء للتفریع, يفرع ويرتب الكلام على السابق. مفہوم یا محمد؟ تفریع ليرتب الكلام على السابق. فأین تذهبون, سو اب آپ لوگ کہاں جانا چاہتے ہیں. میں نے تو کنفرم کر دیا. when I verified the personality of Jibreel Amin, the personality of Muhammad, their connection, and I also confirmed the very character of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that he never spoke even a single word lie. صحیح. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ فأین تذهبون, اب کیا کہتے ہیں, اب کہاں جاتے ہیں. فأین تذهبون, تو آپ لوگ اب کہاں جاتے ہیں. ان ہوا, نہیں ہے یہ قرآن, الا ذکر, بٹ ریمائنڈر, یہ ریمائنڈر ہے للعالمین, مخلوقات کے لیے, لمن شاء منکم, اس کے لیے جو ارادہ کرے آپ میں سے, ان یستقیم علی الصراط المستقیم, ان یمضی علی الصراط المستقیم, کہ وہ چلے صراط مستقیم پر. وما تشاؤون وما تستطيعون, اور آپ طاقت نہیں رکھ سکتے صراط مستقیم پہ چلنے کے, الا ان یشاء اللہ, مگر تب جب اللہ چاہے. رب العالمین, جو رب سارے مخلوقات کے. سورہ مدثر آیت نمبر 54, 55, 56, بالکل آخری آیات تھی. 580. کلا, آیت نمبر 53 دیکھیں. کلا بمانا لا, بمانا لا, وی ول نیور گیو دیم اوپن بکس ٹو ایوری انڈیویجل. کیونکہ اس سے پہلے اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ جو مشرک ہیں, یہ کافر, پیغمبر علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ یہ تو آپ کو دیکھتے ایسے بھاگتے ہیں جس طرح بھجکتے ہوئے گدھے شہر سے بھاگتے ہیں. اللہ کریم نے تشبیہ بھی بڑی عجیب کی دی کہ یہ جو کفار ہیں یہ تو آپ کو دیکھ کر ایسے بھاگتے ہیں, ایسے جس طرح بدکتے ہوئے گدھے, ڈرے ہوئے گدھے وہ شیر سے بھاگتے ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا, آیت نمبر 50 سے لے لیں, کأنہم, بلکہ آیت نمبر 49 سے, فما لہم عن التذکرۃ معرضین, فما لہم, پس کیا ہے ان کے لیے, عن التذکرۃ, عن النصیحۃ الکاملہ وہو القرآن, کہ اس کامل نصیحت سے معرضین, وہ منہ موڑنے والے ہیں. کیسے منہ موڑنے والے ہیں؟ معرضین فارین, منہ موڑ کر بھاگنے والے ہیں. معرضین فارین, منہ موڑ کر بھاگنے والے ہیں. کیسے؟ کأنہم حمر مستنفرہ, ایسے بھاگتے ہیں جس طرح بدکتے ہوئے گدھے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے بھاگتا ہوا گدھا, ایک ہوتا ہے بدکتا ہوا گدھا. تو بدکتے ہوئے گدھے کی کچھ انداز کچھ اور ہوتے ہیں, وہ دوڑتا بھی اور اس کے پیچھے سے ہوا بھی نکلتی رہتی ہے. کأنہم حمر مستنفرہ, یہ ایسے بھاگتے ہیں جیسے کہ وہ بدکتے ہوئے گدھے ہیں. فرت, جو بھاگتے من قسورہ, شیر سے یا شیر کی آواز سے. بل یرید کل امرئ منہم, بلکہ چاہتا ہے ہر ایک شخص ان میں سے, ان یؤتی, کہ اس کو دیا جائے, صحفا منشرہ, اوپن خط اللہ کے جان. ہر ایک آدمی اپنی کوئی اتنی ڈیو امپارٹنس دیتا ہے, میرے نام خدا خط لکھ کے محمد پر ایمان لائے. بھائی آپ کون ہوتے ہیں؟ الو کے پٹے. وہ ابو جہل اور سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے نام خطا جائے, ہمارا نام اللہ کی جانب سے خطا جائے, محمد اللہ کریم, الو کے پٹے. آپ کون ہوتے ہیں؟ بھاڑ میں چلے جاؤ. بل یرید کل امرئ منہم, بلکہ چاہتا ہے ان میں سے ہر شخص, ان یؤتی صحفا منشرہ, کہ دیے جائیں ان کو صحفا اسکرپچر, منشرتن, اوپن ان ہز نیم. کلا, نیور ایور, امپاسبل, نیور
ایور امپاسبل. میں نے کسی سے نہیں کہنا کہ آپ ایمان لائیں. صحیح. کلا کبھی نہیں. بل لا یخافون الآخرہ بلکہ یہ لوگ تو ڈرتے نہیں آخرت سے. کلا لا یلیق بہم عدم الخوف. کلا لا یلیق بہم عدم الخوف. یہ نہ ڈرنا یہ انسان کو زیب نہیں دیتا. کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. کیا انسان اور کیا اس کا نہ ڈرنا اللہ سے. کیا انسان اور کیا اس کا اللہ کریم فرماتے ہیں کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. یہ نہ ڈرنا یہ انسان کے لیے کوئی مناسب عمل نہیں. کلا ایسا نہیں. انہو تذکرہ یہ قرآن کریم نصیحت کامل ہے یا ریمائنڈر ہے. فمن شاء پس جو چاہے ذکرہ تعلمہ وہ اسے سیکھے. وما یذکرون الا ان یشاء اللہ وما یتعلمون اور وہ اس قرآن کو نہیں سیکھتے الا ان یشاء اللہ مگر تب جب اللہ چاہے. تب سیکھیں گے جب هو اہل التقوی یہی اللہ تعالی اہل التقوی اہل لان یتقى من عذابه. اہل لان یتقى یخشى من عذابه. اللہ کریم وہ ایلیجبل ہے اس چیز کا کہ لوگ اس کے عذاب سے ڈر جائیں. وہ اہل التقوی وہ تقوی کا اہل و اہل المغفرہ اور وہ بخشش کرنے والا ہے. تو یہاں فرمایا وما یذکرون الا ان یشاء اللہ. یہ قرآن پہ ایمان نہیں لا سکتے یا سیکھ نہیں سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے. اور وہاں پہ فرمایا بیک ٹو یور سبق کہ ان هو الا ذکر للعالمین. نہیں ہے یہ قرآن مگر ریمائنڈر ہے مخلوقات کے لیے. لمن شاء سو جو چاہے آپ میں سے ان یستقیم کہ وہ سیدھا ہو جائے اللہ کے جانب. وما تشاؤون اور آپ اپنا ول امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. وما تشاؤون یو کین نیور امپلیمنٹ یور ول الا ان یشاء اللہ بٹ اف اللہ ولس. But if Allah, so your will is subject to the will of Allah subhanahu wa ta'ala. صحیح. ہر انڈیویجول کا will is subject to the will of Allah subhanahu wa ta'ala because his will prevails. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ اور آپ نہیں کر سکتے مگر جب اللہ چاہے. رب العالمین جو رب سارے مخلوقات کا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا مما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار فالله خير الحافظ وهو ارحم الراحمين. آپ والے بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلاصہ سورہ تکویر کا پہلے 14 آیات میں ذکر القیامہ فرام 1 to 14. اس کے بعد 15 to 18 ذکر ہے قیامت کا ود حلوف قسموں کے ساتھ. آیت نمبر 19 اپ ٹو دی اینڈ آف سورہ 19 سے اخیر تک رسالت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. جبریل کی توثیق ویریفیکیشن. رسول پاک کی توثیق. ان کا آپس میں کنیکشن. اور پھر اخیر میں یہ ذکر کہ ایمان تبھی نصیب ہو سکتا ہے جب اللہ چاہے. سورہ الانفطار کا موضوع السورہ الآخرہ فقط. ہم سورہ یہ قرآن کے اخیر میں ہے تو بس اللہ صرف آخرت ہی ذکر کرتا رہتا ہے کہ بھائی یہ سب کچھ تگ و دو جو ہو رہی ہے یہ آخرت کے لیے ہو رہی ہے. سر ہاں نحن فی ختام القرآن فاللہ یذکر الآخرة فقط ان كل هذه المساعي لأجل الآخرة. مفہوم یا محمد؟ آیت نمبر 1 to 5 کہ یہ واقعات رونما ہوں گے. وہاں انسان کو پتہ لگ جائے گا کہ اس نے کیا کویا اور کیا پایا. کیا اور کیا مس کیا. He did and what he missed. Commission and omission. In English we can say علمت نفس ما قدمت وآخرت. Commission and omissions. Ayat number 5 up to 8 5 سے لے کر 8 تک
یہ ذکر کہ اللہ کے کرم پر تکیہ کرتے ہوئے بے عمل بننے کی کوشش نہ کیجیے. الناس يتكلون على كرم الله فلا يعملون اي شيء ما غرك بربك الكريم انك تتكل على كرمه فقط. مفہوم محمد؟ آپ نے صرف خدا کے کرم کو اپنے لیے ایک پلی لے لیا ہے، بڑا کرم والا ہے، معاف کرے گا. اللہ کریم فرماتے ذرا عقل اور ہوش سے کام لو. میں نے آپ کو کتنی خوبصورت شکل دے دی، کیسا ٹیلنٹ دے دیا، آپ اللہ کے قانون کو وائلیٹ کرو گے پھر بھی کرو گے کرم والا ہے. آیت نمبر 9 اپ ٹو دا اینڈ. قیامت کا تذکرہ کہ لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے. پیپل ول بی ان 2 گروپس، فجار اینڈ ابرار. اچھے اور برے، فجار بدماش، ابرار اچھے لوگ، کریڈٹ والے جن کا کریڈٹ صحیح ہے. اذا السماء انفطرت، جب آسمان انفطرت پھٹ جائے گا. انشقت. اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا. واذا الکواکب انتثرت، واذا الکواکب انتثرت، اور جب ستارے سارے بکھر جائیں گے. انتثرت نصر الباقلہ، نصر الباقلہ بالثاء الباقلہ. ہاں محمد، نصر، نعم نصر الباقلہ. جس طرح دال کے دانے بکھر جاتے ہیں، اگر دال برتن سے گر جائے جس طرح بکھر، اللہ کریم فرماتے ہیں اس طرح گر جائیں گے. صحیح. تو کل والی سورت پہ واپس جائیں، بیک ٹو سورہ تکویر آیت نمبر 11. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کشطت، وہ سرخ ہو جائے گا، آسمان سرخ ہو جائے گا. اب قرآن کریم میں تحمرت، کشطت تحمرت، فکانت تائید. سورہ الرحمن نمبر 37. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، جب پھٹنے پہ آئے گا آسمان. فَكَانَتْ فَسْوَارَتْ، وہ ہو جائے گا. وَرْدَةً، وردہ یہ سرخ گلاب کے پھول کو کہتے ہیں. ایسا سرخ ہو جائے گا جس طرح ریڈ روز ہوتا ہے، لائک اے ریڈ روز. صحیح. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً، وہ سرخ گلاب کے طرح ہو جائے گا. فَكَانَتْ وَرْدَةً، وہ سرخ ہو جائے گا. تجرید معنی الروز. فوردہ بمعنی محمرہ، فوردہ بمعنی محمرہ، وردہ کا معنی ریڈ ہو جائے گا. لا يتكلم اللہ عز وجل عن الوردہ المغنیہ. محمد هناك وردہ اخرى الجزائریہ. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، عربوں کے ہاں ایک مغنیہ ہے گانے والی، اس کا نام ہے وردہ. عرب اس پہ مرتے ہیں. تو میں نے فوراً محمد سے کہہ دی کہ اس وردہ کا ذکر نہیں ہوتا. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. محمد مشاہدات شیخک. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، جب آسمان پھٹنے پہ آ جائے گا. فَكَانَتْ وَرْدَةً، فَصَارَتْ مُحْمَرَّةً، وہ سرخ ہو جائے گا. كَالدِّهَانِ، كَالْإِحَابِ الْمَصْبُوغ، كَالْإِحَابِ الْمَصْبُوغ، سرخ رنگے ہوئے چمڑے کی طرح، سرخ رنگے ہوئے چمڑے کی طرح. اب یہاں اللہ کریم نے فرمایا سرخ ہو جائے گا. ایک دوسری جگہ فرمایا کالمہل، کدردی زیت، کالا ہو جائے گا اور سٹکی مادہ بن جائے گا. کالا ہو جائے گا ہاں اور سٹکی مادہ بن جائے گا. سو دیز آر what we can the steps, these are the stages. First of all it will become red and later on it will become dark like durdی زیت. صحیح. اور سٹکی مادے میں تبدیل ہو جائے گا. صحیح. volcano eruption یہ اس طرح ہوتا ہے. صحیح. تو all over the world there will be a volcano eruption from the earth to the skies. صحیح. ایسا قیامت کو ہوگا.
شکر ہے ہم نہیں ہوں گے. صحیح. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، وہ سرخ ہو جائے گا کدیان، سرخ رنگے ہوئے چمڑے کی طرح. اور جائیں سورہ الفرقان پر نمبر آیت نمبر 25. آیت نمبر 25. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، دیکھ لیا. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور جب آسمان کو پھاڑا جائے گا بالغمام، اوپر سے گرنے والے ایک سفید کلاؤڈز کے ذریعے. کلاؤڈ جیسی ایک چیز اس کے اوپر آ جائے گی. گیسز کا کوئی مجموعہ ہوگا، کیا کچھ ہوگا؟ آصف صاحب صحیح. باقی تو آپ کا فیلڈ، آپ لوگوں کا سب کا، اب سارے سائنٹسٹ ہیں. صحیح. اللہ کریم تو عربوں کو سمجھا رہا تھا، اب ان کو ان چیزوں کا تھوڑا پتہ تھا، عربوں کو تو سادے لوگ تھے. صحیح. تو اللہ کریم فرماتے ہیں اس طرح سفید کلاؤڈ اوپر نظر آتا ہے، اس طرح ایک کلاؤڈ والی چیز میں اس کے اوپر ماروں گا. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ. آصف صاحب ایمان پختہ ہوتا ہے اس قرآن کے ذریعے کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ ہاں، یعنی اصل مسئلہ یہ ہے کہ خدا کرے لوگوں کو قرآن کی یہ دیوانگی آدمی کو پڑ جائے تو پھر ایمان پختہ ہو جاتا ہے. صحیح. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، اور جب آسمان کو پھاڑا جائے گا بالغمام، کلاؤڈ جیسے سفید چیز سے. وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور نُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا. سورہ المعارج نمبر 7. نمبر 6 سے لے لیں، فرام 6 المعارج. انہم یرونہ بعیدا، لوگ سمجھتے ہیں اس قیامت کو بڑا دور. یحسبونہ، یرونہ من یحسبونہ. انہم یرونہ، لوگ سمجھتے ہیں قیامت کو بعیدا دور. ونراہ قریبا، اور ہم دیکھتے ہیں اس کو بڑا قریب. یوم تکون السماء کالمہل، کدردی زید، کدردی زید. یوم تکون السماء کل، اب عربوں کو سمجھ آ رہی تھی کس چیز کی؟ آلیو آئل وہ نکالتے تھے. کیا نکالتے تھے؟ اولیو آئل نکالتے تھے. تو اولیو آئل کے تہ میں ایک کالی مٹی بیٹھ جاتی ہے، وہ بالکل کالی ہوتی ہے اور سٹکی ہوتی ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا وہ جو دردی زیت ہے، آلیو آئل اور اس کی مٹی کو تو جانتے ہیں جو بیٹھ جاتی ہے تہ میں، اسی طرح یہ مادہ ہو جائے گا. صحیح. سورہ الحاقہ اس سے پہلی سورت آیت نمبر 15. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، دیکھ لیا 15 آیت نمبر 15. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، پس یہ وہ دن ہے. the event happened. واقعہ کا معنی ایونٹ اور وقعت کا معنی happened. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ فَيَوْمَئِذٍ that is the day وقعت happened الواقعہ the event I discussed there in سورہ الواقعہ. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ سورہ واقعہ میں میں نے جس ایونٹ کا ذکر کر دیا وہ ہو گیا کہ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ. مفہوم؟ فَيَوْمَئِذٍ، یہ وہ دن ہے وقعت الواقعہ جب وہ واقعہ رونما ہو گیا. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، آسمان پٹ گیا. فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، علیہ آسمان بھی کوئی پٹنے والی چیز ہے، بڑی مضبوط ہے، اربوں کربوں سال سے کوئی پٹا نہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں ہاں یہ آج کی بات ہے، اسی دن کی بات کچھ اور ہوگی. فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اسی دن یہ آسمان بڑا کمزور ہو جائے گا. وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور فرشتے سارے دوڑ کے اس کے اطراف پہ آ جائیں گے، سائڈس پر، کیونکہ ان ویری مڈل وہ تو والکینو ایرپشن ہو جائے گا، تو فرشتے سارے دوڑ کے ہاں سائڈس پہ آ جائیں گے اور پھر نیچے اتر آئیں گے. وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا عَلَىٰ أَطْرَافِهَا وَجَوَانِبِهَا، because the volcano eruption will take place in the very middle. صحیح، بالکل مرکز میں volcano eruption ہو جائے and then it will be spreading. So فرشتے نیچے اتر آئیں گے.
وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور اٹھا کے رکھیں گے عرش ربک، آپ کے رب کا عرش کو، فوقہم لوگوں کے اوپر، یومئذ اسی دن، ثمانیۃ صفوف من الملائکہ، 8 قطار ہوں گے فرشتوں کے جو اللہ کے عرش کو کنٹرول کیے ہوں گے. تو بیک ٹو یور سبق. اذا السماء انفطرت، دیکھ لیا، اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے، واذا الکواکب انتثرت، اور جب ستارے انتثرت، وہ بکھر جائیں. اب کل دیکھیں آیت نمبر 2 ان سورہ تکویر، آیت نمبر 2. اذا الشمس کوورت، دیکھ لیا، اس سے پہلے کی کل سورت گزری. اذا الشمس کوورت، جب آسمان کوورت، لفت، اور جب سورج لفت وتحمرت وسودت وتبردت. صحیح، جب سورج اپنی ساری ہیٹ کو ریلیز کر دے گا، اپنی ساری ہیٹ کو ریلیز کر دے گا، یہ کالا ہو جائے گا، ٹھنڈا پڑ جائے گا. اور کوورت کا تکویر العمامہ، اور یہ اسی طرح لپیٹ دیا جائے گا جس طرح پگڑی لپیٹی جاتی ہے. صحیح. اذا الشمس کوورت واذا النجوم انكدرت، الكدورة هو ذهاب الضوء والنور، ذهاب الضوء والنور، روشنی کا چلا جانا. واذا النجوم انكدرت، اور جب سارے ستارے وہ خاکی پر کالے پڑ جائیں گے، انکدرت وہ سیاہ پڑ جائیں گے، جب سارے ستارے سیاہ پڑ جائیں گے کیونکہ نظام شمسی ڈسٹرب ہو گیا. اب صرف یہ نہیں کہ ان کی روشنی چلی جائے گی، وہ جو میگنیٹزم کی بنیاد پر مدار میں ایک دوسرے کو کنٹرول کیے ہوئے وہ نظام بھی ڈسٹرب. تو یہ اسی پر مرتب ہے، یہ اسی پر مرتب ہے. النظام المغناطیسیہ فی النظام الشمسی، اٹ ول بیکم ڈسٹرب. کیا کہتے ہیں؟ گریوٹی. گریوٹی. تو گریوٹی ول ڈسٹرب. سو وٹ ول ہیپن لیٹر آن؟ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، وہ گر جائیں گے. تو کل کہہ دیا کہ سیاہ ہو جائیں گے، آج کہہ دیا سیاہ ہو جائیں گے تو رہیں گے وہاں نہیں، کہ گر جائیں گے. اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے، واذا الکواکب انتثرت، بیک ٹو یور سبق. واذا الکواکب انتثرت، اور جب ستارے گر جائیں گے، واذا البحار فجرت، اور جب سمندروں کو روانہ کیا جائے گا. سو بیک ٹو سورہ تکویر، آیت نمبر 6. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اب سورج جب اپنی ساری ہیٹ کو ریلیز کرے گا، سورج جب اپنی ساری ہیٹ کو، اور والکینو ایرپشن آل اوور دی ورلڈ اٹ ول ہیپن. صحیح، وہ جو ارتھ کویک جس کا اللہ ذکر کر رہا ہے، اٹ مینز کہ وہ ایسا والکینو ایرپشن ہوگا کہ دیٹ ول ہیپن فرام دی ارتھ اپ ٹو دا اسکائی، فرام دی ارتھ اپ ٹو. تبھی تو قرآن کریم نے کہہ دیا کہ آسمان سرخ ہو جائے گا کدہان، رنگے ہوئے چمڑے کی طرح. پھر فرمایا کل محل، وہ سٹکی مادے کی طرح سٹکی ہو جائے گا، بلیک اور سٹکی ہو جائے گا، بلیک اور سٹکی، اور پھر تر 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 گر جائے گا. صحیح. سو اٹ مینس کہ یہ انٹر ریلیٹڈ اور انٹر کنیکٹڈ ایک سسٹم ہے جو سارے کا سارا ڈسٹرب ہو جائے گا. صحیح. حضرت صاحب آپ لوگوں کا فیلڈ آپ تو مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے، میں تو صرف تفسیری نکات جانتا ہوں، میں تو صرف سائنسی حوالے سے تو آپ اپلائی کریں گے. صحیح. تو آپ کل کہہ دیا آیت نمبر 6 ان سورہ تکویر کہ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر کھولنے پہ آ جائیں گے، بوائلنگ ہو جائیں گے، جب سمندر وہ کھولتے جائیں گے. تو کون سے سمندر؟ جو ابھی فلو کر رہے ہیں، جو ابھی فلو کر رہے ہیں، جو ابھی پر فلو نہیں کر رہے، فروزن ہیں. تو انہی کے حوالے سے آج کہہ رہا ہے کہ وہ تو بوائلنگ پہ آ جائیں گے اور یہ میلٹ ہو جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، بیک ٹو یور سبق. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سائبیریا میلٹ ہو جائے گا، سائبیریا اٹ ول بی میلٹڈ. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر فجرت وہ روانہ کیے جائیں گے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبروں کو بُعْثِرَتْ فتحت، جب قبروں کو کھولا جائے گا لوگ نکل آئیں گے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبروں کو کھولا جائے گا. صحیح. تو یہ ساری چیزیں ہیں، گریجولی اور سلولی اٹ ول ہیپن. علمت نفس ما قدمت واخرت،
پتہ لگ جائے گا ہر نفس کو ما قدمت واخرت ما فعلت وما ترکت کہ کیا ہے اور کیا چھوڑا ہے، کہ کیا ہے اور کیا چھوڑا ہے، what he has done and what he has missed، کیا ہے اور کیا چھوڑا ہے، commission and omissions. He will know all about his commission and omissions، کہ اس کے commissions اور omissions کیا ہے. علمت نفس ما قدمت. تو اس آیت بیک ٹو سورہ تکویر آیت نمبر 14، وہاں تو ذرا ایمبیگوس سا کہہ دیا کہ علمت نفس ما احضرت، ہر نفس کو پتا چل جائے گا کہ کیا وہ پریزنٹ کر چکا ہے، what he has presented. So there was a little bit ambiguity and a little bit ibham which has been explained here in Surah Al-Infitar. Yes, what he has presented means regarding his omissions and commissions. تو یہاں پہ اس کو ذرا ایکسپلین کر دیا. علمت نفس ما قدمت واخرت، پتہ لگ جائے گا ہر انسان کو ما قدمت ما فعلت، کہ اس نے کیا ہے، واخرت وما ترکت، اور کیا چھوڑ دیا ہے، مس کر چکا ہے. یا ایھا الانسان، او انسان، ما غرک، کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے آپ کو، بربک الکریم، اپنے پروردگار کے حوالے سے جو بہت کرم کرنے والا ہے. تو آپ اذن تتکلوا علی کرمہ فقط، آپ صرف اس کے کرم کا سہارا لیے ہوئے بیٹھے ہیں، کچھ اپنے تئی کچھ نہیں کر رہا. ہم پشتوں میں کہتے ہیں کہ the boar is zoya سخو بویا، you should do something. the boar is zoya سخو بویا. اللہ کریم رزاق بھی ہے، وہ رزق دے دیتا ہے، تو ہم اس طرح بیٹھے رہتے ہیں ہاں کہ بھائی رزاقیت اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کریم نے تو وہ سپرلیٹو ڈگری کے حوالے سے ذکر کر دیا ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. رزاق صيغة المبالغة، محمد صيغة المبالغة الرزاق، ولكن لا نتكل على رزاقيته ونعمل، نذهب إلى جاب وإلى بزنس وإلى كذا وكذا وكذا. ہم کبھی آرام نہیں کرتے، دوڑتے رہتے ہیں. کبھی ہم نے نہیں کہا کہ وہ رزاق رزق دیتا رہے گا. تو اللہ کریم فرماتے ہیں یہ آخرت کے حوالے سے آپ نے میرے کرم پر کیوں تکیہ کیا ہوا ہے. صحیح کچھ سوچو کہ یا ایھا الانسان، او انسان، ما غرک، کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، بربک، اپنے رب کے حوالے سے، الکریم، جو بڑا کرم والا ہے. تو جس نے کرم کیا ہے یو شوڈ ڈو سم تھنگ فار دیٹ کریم ذات. صحیح کہ آج ٹوٹلی اس کے کرم پر ڈیپینڈ نہ کریں، ٹوٹلی اس کے کرم پر. اس نے جو کرم کیا ہے تو آپ بھی کچھ کر رہے ہیں. آپ یو مسٹ بی گریٹفل ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹو اوبے ہز کمانڈمنٹ. اس کے آرڈر پر مانا کریں تو آپ صرف کرم پر کریں گے وائلیشن، اور وہ کرم کرے گا. کریں گے وائلیشن اور وہ کیا کرے گا. ہاں کین اے ڈنکی گیو برتھ ٹو اے کاؤ؟ اٹ ول نیور ہیپن. دیٹ از illogical, unreasonable. صحیح کبھی بھی ڈنکی کسی، تو آپ کریں یو ول ڈو وائلیشن اینڈ دین ہی ول ڈو ہز کرم، نیور. صحیح اللہ کریم فرماتی ہے آپ کیا احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی، وہ اللہ، خلقک، جس نے آپ کو پیدا کیا، فسواک، اسی اللہ نے فسوا اعضاءک، آپ کے اعضاء کو بڑا متناسب بنا دیا ہے، آپ کے اعضاء کو بڑا متناسب بنا دیا ہے. فعدلک، اور اسی اللہ نے فعدلک صورتاً وقامتاً، آپ اپنی قد قامت کو دیکھیں، آپ اپنی قد قامت، آپ کو اس طرح نہیں بنایا جس طرح گائے بیل چلتے ہیں. صحیح آپ کو سیدھا قامت دے دیا. فعدلک فی ای صورت، الاستفہام للتعظیم، فی ای صورت، فی صورت عظیمت، فی ای صورت، اور پھر ایک خوبصورت شکل میں، رکبک، ما شاء، جو اس نے چاہ، رکبک، آپ کو کمپوز کر دیا. رکبک کا ترکیب مین کمپوزیشن، آپ کو کمپوز کر دیا ایک بہترین شکل میں. فی ای صورت ما شاء رکبک، سورہ طہ نمبر 49 اور 50.
قال فمن ربکما یا موسیٰ، فرعون نے کہہ دیا آپ دونوں کا رب کون ہے او موسیٰ؟ قال ربنا، اس نے کہہ دیا ہمارا رب الذی، وہ اللہ ہے، اعطا کل شیء خلقہ، جس نے دے دیا ہے ہر ایک چیز کو، خلقہ صورتہ النوعیہ، خلقہ صورتہ النوعیہ، اس کی نوعی صورت. تو سارے دنیا کے بیل آئیڈینٹیکل ہوتے ہیں، سارے دنیا کے بیل، سارے دنیا کے ڈنکیز، وہ بھی اس کو کہتے ہیں صورت نوعی، اس کو کہتے ہیں کیا؟ صورت ہم شکل ہونا. صحیح. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا کہ میرا رب وہ ہے جس نے جس طرح مصر کے گدوں کو شکل دے دی، امریکہ کے گدوں کو بھی اس طرح پیدا کر دی. صحیح. جیسے موسیٰ علیہ السلام بھی بڑے ٹیکنیکل آدمی تھے. صحیح. جس طرح اس نے جس طرح شکل مصر کے بیل کو دے دی ہے، اسی طرح شکل برطانیہ کے بیل کو بھی دے دی. اسے کہتے ہیں صورت نوعی. کیا کہتے ہیں؟ صورت نوعی. خد خال علیحدہ بات ہے. صورت نوعی وہ اس کا وہ باڈی اسٹرکچر ہے کہ باڈی اسٹرکچر جس طرح مصر والے کو دے دیا، اسی طرح امریکہ والے کو بھی دے دیا. صحیح. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہی خدا ہے سارے دنیا کا ایک ہے. ادروائز امریکہ کا بیل کوئی اور قسم کا ہوتا، اس کے 6-7 پاؤں ہوتے. صحیح. اور برطانیہ والے کوئی 8-10 ہوتے. صحیح. برطانیہ والے کے کوئی اس کے منہ پہ 2-3 ہوتے تاکہ وہ ماؤتھ اینڈ فٹ کی بیماری نہ آ جاتی. قال فمن ربکما یا موسیٰ، قال فمن ربکما یا موسیٰ. اب اگر جس آدمی نے 30ویں پارے کو مس کر دیا تو سب کچھ مس کر دیا. صحیح. کسی آدمی نے پوچھ لیا وہ کراچی میں کوئی ڈرگ روڈ ہے؟ ہاں، ڈرگ روڈ ہے کہ ڈرگ روڈ ہے؟ تو آپ وہاں ڈرگ ہوتے ہیں؟ اچھا، یہ ڈرگ روڈ ہے. اچھا، تو وہ ایک آدمی نے کسی دوسرے سے پوچھ لیا کہ بھائی ڈرگ روڈ کہاں ہے؟ اس نے کہا مجھے تو نہ ڈرگ روڈ معلوم ہے پھر نہ ڈرگ روڈ. اس آدمی کو غصہ آیا، اس نے کہا پھر کیا فائدہ ہے کراچی میں رہنے کا، تو سب کچھ مس کر گئے، آپ کو ڈرگ روڈ نہیں معلوم. تو جس نے 30ویں پارے کو مس کر دیا اس نے سب کچھ مس کر دیا، پھر کیا فائدہ تفسیر پڑھنے کا؟ ہاں، مس کر گیا. قال فمن ربکما یا موسیٰ، اس نے کہہ دیا فمن ربکما یا موسیٰ. قال، اس نے کہہ دیا ربنا الذی، ہمارا رب اللہ تعالی عطا کل شیء خلقا، جس نے ہر مخلوق کو اس کی نوعی صورت دے دی، ثم ہدا، اور پھر ان کو ایک جیسی طبیعت سے بھی نوازا. اب مصر کے گدے وہ گھاس کھاتے تو امریکہ والے گوشت کھاتے. امریکہ والے وہی طبیعت دے دی جو مصر کے بیلوں کی ہے اور مصر کے گدوں کی ہے. تو وہ مصر کے کتے جو کچھ کھاتے ہیں یہاں کے کتوں کو بھی ڈال دیں بس وہی کھائیں گے. صحیح. ایون دو یہاں کے جو پیٹ سٹور میں خوراک ملتا ہے پیٹس کے لیے، صحیح، پاکستانی پیٹس اس سے واقف نہیں ہیں، لیکن جا کے آپ ڈال دیں وہ فوراً شروع کر جائیں گے. وہ وہاں نہیں ملتا. نہیں تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اب طبیعت کا تقاضا یہ ہے، طبیعت کا تقاضا کہ آپ یہی خوراک جو آپ نے یہاں کتے کو ڈال دی، پاکستانی کتوں کو اس کا کوئی تصور ہی نہیں. صحیح. لیکن آپ لے جائیں ایک بوری اور وہاں کتوں کے آگے ڈال دیں اور پھر ساجد مجھے کہہ دے وہ لاہور کے کتوں نے انکار کر دیا، انہوں نے نہیں کھایا. صحیح. تو پھر اس آیت کی تکذیب ہوگی. اللہ کریم فرماتے ہیں مزاج ان سارے کتوں کا ایک ہی ہوگا. قال ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ، کہ ایک جیسا صورت نوعی دے دیا، ثم ہدا، اور پھر ایک جیسی طبیعت دے دی، طبیعتہ النوعیہ، ہدا ثم اعطاہم طبیعتہ النوعیہ، ایک نوعی طبیعت دے دی، ایک قسم کی نوعی طبیعت دے دی. سورہ الاعلیٰ 87. سبح اسم ربک الاعلیٰ، تسبیح کرو اپنے پروردگار کے نام کے. الاعلیٰ، الاعلیٰ ذاتہ اعلیٰ و اسمہ اعلیٰ. سبح اسم ربک الاعلیٰ. الاعلیٰ اما صفت اسم او صفت رب محمد، اما صفت اسم او صفت رب. صحیح. کہ یہ صفت اسم کی بھی اور رب کی بھی، کہ اس کا نام بھی بہت بڑا ہے اور اس کی ذات بھی بہت بڑی ہے. سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوى، وہ اللہ تعالی خلقا جس نے پیدا کر دیا ہے سارے مخلوق کو، فسوى اور برابر بنا دیا ہے اس کو. کتے کے لیے جو شکل چاہیے تھی وہی دے دی، ڈنکی کے لیے جو شکل مناسب تھی وہی دے دی، شیر کی جو شکل مناسب تھی وہی دے دی. اگر شیر کی شکل گیدڑ جیسے ہوتی پھر لوگ نہ بکتے. صحیح.
تو اس کو اللہ نے شکل بھی ایسا محیب دے دیا ہے، شکل بھی ایسا. اب اس کو کہتے فسوا، کہ الذی وہ اللہ تعالی خلقا، جس نے پیدا فرمایا سارے مخلوقات کو، فسوا صورتہم، تو ان کے شکل کو برابر بنایا. والذی وہ اللہ تعالی قدر اقواتہم، قدر اقواتہم، جس نے پیدا فرمائے ان کے رزق کو. فہداہم الی حصولہ، فہداہم الی حصولہ یا حصولہا، کہ اللہ کریم نے ان ساروں کے رزق بھی پیدا فرمایا، اس کے طبیعت میں اس کے حاصل کرنے کا وہ جو ٹیلنٹ ہے وہ بھی ڈال دیا، حاصل کرنے کا جو ٹیلنٹ ہے وہ بھی ڈال دیا، تو وہ پہنچ جاتا ہے اس کھانے کے لیے. صحیح، اس کو کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی پڑتی. اب آپ یہاں سے وہ پیٹ سٹور سے وہ لے لیں، کراچی لے جائیں. صحیح، کراچی کے ڈسٹرب کتے جو ہمیشہ وہ گولیوں کی آواز سنتے رہتے ہیں، صحیح، وہ کنفیوز بھی ہوں گے بہت سارے معاملات میں، ورنہ اظہر سے پوچھیں. صحیح، یہ بھی کنفیوز ہو کے آئے تو ہم نے ٹھیک کر دیا اس کو. تو اب وہ تو دن بھر گولیوں کی آواز سن سن کے دیوانے ہو گئے ہوں گے. صحیح، لیکن آپ یہ پیٹ سٹور سے یہ بوری لے لیں کھانے کا اور ان کے سامنے ڈال دیں، آپ نے کوئی ان کی کلاس نہیں لینی تاکہ اس کے فوائد بتائے جائیں اور کہ یہ کھانے کی چیزیں اور جناب عالی میں آپ کے لیے امریکہ سے لائے وہ آپ کھائیں، بس کوئی ضرورت نہیں. اللہ کریم فرماتے فہدا، یہ میں نے ان کو طبیعت میں ڈال دیا ہے. صحیح، وہ آٹومیٹکلی وہ شروع ہو جائیں گے اس کے کھانے میں، اس کو کہتے ہیں فہدا. صحیح، تو واپس اپنے سبق. یا ایھا الانسان، او انسان، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے آپ کو آپ کے رب کے حوالے سے. الکریم، جو بڑا کرم والا ہے وہ اللہ جس نے پیدا کیا آپ کو. فسواک اعضاء، آپ کو برابر کیا اعضاء کے حوالے سے. فعدلک صورتاً وقامتاً، آپ کے شکل صورت کو اور آپ کی طبیعت کو متناسب بنا دیا. او فعدلک طبیعتاً فی ای صورت ما شاء رکبک، اور جس شکل میں چاہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو کمپوز کر دیا. کلا بل تکذبون بالدین، کلا لا یناسب الاعراض، لا یناسب الاعراض، اس قرآن اور اس پیغمبر سے منہ موڑنا زیب نہیں دیتا. میں نے آپ کے ساتھ اتنا احسان کیا، اب آپ قرآن اور سنت سے منہ موڑ دیتے ہیں، یہ مناسب نہیں. صحیح. کلا، اب یہ دیکھیے، ایک ہوتا ہے کلا، ایک ہوتا ہے لا. لا کا معنی نہیں، اور کلا میں ذرا زور ہے کہ ایسا کرنا بالکل مناسب نہیں. صحیح، جب باس کہہ دے اپنے انفیریئر کو اس طرح کہ ایسا کرنا انٹالریبل، سو واٹ ول ہیپن لیٹر آن؟ فائر. کلا بل تکذبون بالدین، بلکہ آپ لوگ تکذبون بالدین، آپ جھٹلاتے ہیں بالدین. اب دین کے دو معنی ہیں یہاں پہ، دین کے دو معنی ہیں. الدین المراد به الاسلام، والدین المراد به یوم الدین. ایک اس سے مراد ہے اسلام، اور دوسرا اس سے مراد ہے جزا والا ڈے آف ریکننگ، جزا والا دن. تو دونوں معنی مراد ہیں، کلاہما یراد ہے نا. کلا بل تکذبون بالدین، بلکہ آپ لوگ تو جھٹلاتے ہیں دین اسلام کو. تکذبون بالدین، آپ لوگ جھٹلاتے ہیں بالدین یوم الدین کو، جزا والے اور ریکننگ والے ڈے کو. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور تحقیق آپ کے اوپر لحافظین، حفاظت کرنے والے، واچر، آپ کے اوپر واچ کرنے کے لیے فرشتے مقرر ہیں. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور آپ کے اوپر مسلط کیے گئے ہیں. اسپیڈ از چیک بائی ریڈار، کہ آپ کی اسپیڈ کو ہم چیک کر رہے ہیں. صحیح، وہ ہائی وے پیٹرول والے آپ کے ساتھ ہی گھوم کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ کسی ایگزٹ سے نکل آیا. صحیح، کسی ایگزٹ سے نہیں نکل آیا، ہر ایک آدمی کے پیچھے اس کی گاڑی لگی ہوئی ہے. صحیح. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا، وہ بڑے عزت دار لوگ، بلا وجہ تنگ نہیں کریں گے. یو میں ناٹ بی ورڈ کہ بھائی میں نے کوئی غلطی نہیں کی ہوگی ٹکٹ مل جائے گی. اللہ کریم فرماتے ہیں کرامن، وہ بڑے حیثیت والے لوگ ہیں، وہ اس قسم کی گندی حرکت کبھی نہیں کریں گے. صحیح، تو آپ کے ورز کو ختم کر دیا. تو یہ تو گاڑی پیچھے لگی. اب اگر گاڑی پولیس کی آپ کے پیچھے لگی ہو اور آپ کو فالو کرتا رہے یہاں سے لے کر سان فرانسسکو تک، واٹ ول ہیپن ٹو یو؟ سو مینی ٹکٹس.
صحیح، کیونکہ وہ تو کہیں کہ بھائی چلو موقع مل گیا، دے دو اس کو، ٹکٹ 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 ٹکٹ. صحیح. اب اللہ کریم فرماتے ہو فرشتے آپ کو فالو کر رہے ہیں، وہ کبھی ٹکٹ نہیں دیں گے اس قسم کا غلط، کیونکہ وہ کرامن بڑے عزت والے لوگ ہیں، کرامن بڑے عزت دار لوگ ہیں، کاتبین اور لکھنے والے ہیں، یعلمون وہ جانتے ہیں، ما تفعلون وہ سب کچھ جو آپ کرتے ہیں. ان الابرار لفی نعیم تاکہ نیکی کرنے والے لوگ لفی نعیم وہ ہوں گے نعمتوں میں، وان الفجار اور برائیاں کرنے والے لفی جحیم. نعم یعنی معززون جدا، معززون للتعظیم. ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم وہ بھڑکتے ہوئے آگ میں ہوں گے، یصلونہا یدخلونہا وہ داخل ہوں گے اس جہنم میں، یوم الدین روز جزا میں، وما ہم عنہا بغائبین اور وہ اسی سے، وما ہم عنہا بغائبین وہ کبھی بھی چھپنے والے نہیں، وہ کہیں نہیں چھپ سکیں گے، تاکہ اس کے پیچھے پھر وانٹڈ کے ایڈورٹائزمنٹ آئیں کہ وانٹڈ یا ٹی وی پر آ جائے، 450 پاؤنڈ موٹا ہے اور اس کی آنکھیں ایسی ہیں اور پالے سے اور فلاں فلاں. اللہ کہیں فرماتے ہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں. صحیح، مجھے کوئی ایڈمنٹ نہیں دینا صحیح صاحب کہ ایسا ایڈمنٹ کوئی ٹی وی پر نہیں آئے گا. محمد there will be no any aid for wanted people because they cannot hide anywhere. وما هم عنها بغائبین، وما هم عنها بغائبین اور وہ وہاں سے چھپنے والے نہیں. وما ادراک وما علمک واخبرک اور کس چیز نے آپ کو سمجھایا ہے، انڈرسٹینڈ کروا دیا ہے. ما یوم الدین، ما الاستفہام للتعظیم، ما یوم الدین کہ کتنا بڑا ہے وہ روز جزا. ثم ما ادراک اور پھر ما ادراک کس چیز نے آپ کو ابھی تک پتہ نہیں کہ میں جو یوم الدین کی بات کر رہا ہوں کیسا دن ہے. ثم ما ادراک اور پھر آپ کو کوئی پتہ نہیں. ما یوم الدین این النداء لا عام. وما ادراک ما یوم الدین الخطاب ليس النداء. وما ادراک ما یوم الدین او مخاطب all those who have been addressed. and اللہ سبحانہ و تعالی یہ محمد یہی پوچھ رہا ہے کہ یہاں پہ جو ضمیر آیا پروناؤن، کیا پروناؤن ادراکا، یہ کاف کا جو ضمیر ہے یہ سنگولر کے لیے آتا ہے. یہ کس کے لیے آتا ہے؟ سنگل. تو یہ کہتا ہے کہ کسی اسپیسیفک پرسن کو اللہ ایڈریس کر رہا ہے؟ نہیں، all of us he is going to address but personally. صحیح کہ ہر ایک کو میں انڈیویجولی ایڈریس کر رہا ہوں کہ آپ کو کیا پتا ہے کہ یوم الدین کتنی بڑی چیز ہے. اس نے اچھے پوائنٹ کی طرف توجہ دلائی کہ اس کو کنفیوژن ہو رہا تھا، تو اس نے کہا کہ یہ کیا ہے، کوئی اسپیسیفک پرسن کے لیے کہہ رہا ہے یا رسول پاک سے کہہ رہا ہے کہ آپ کو کیا پتا ہے. میں نے کہا ہر انڈیویجول کو کہہ رہا ہے لیکن انڈیویجولی کہہ رہا ہے. وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین. آپ لوگوں نے ٹائم دینا ہے تاکہ آپ کو عربک لٹریچر ہم پڑھائیں، پھر آپ کو قرآن کی بلاغت کا پتہ لگ جائے گا. ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا. یہ وہ دن ہے لا تملک نفس کہ کوئی کچھ نہ کر سکے گا کوئی نفس لنفس کسی دوسرے نفس کے لیے شیئا تھوڑا سا بھی، شیئا قلیلا التمیر للتحقیر، شیئا قلیلا کوئی تھوڑا سا ہیلپ اور سپورٹ بھی نہیں کر سکے گا. والامر اور مکمل اختیار اسی دن للہ وہ اللہ کے لیے ہوگا. سورہ بنی اسرائیل پندرہواں سپارہ شروع، آیت نمبر 13 14 15. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ. وَكُلَّ إِنسَانٍ اور ہر انسان أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ہم ڈال چکے طائرہ اس کا نام اعمال، فی عُنُقِهِ اس کے گردن میں. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور نکالیں گے اس کے لیے قیامت کے دن کتاباً ریٹن پرسنل فائل، ریٹن پرسنل فائل.
اور اس کے لیے نکالیں گے قیامت کے دن کتاباً ایک لکھی ہوئی پرسنل فائل یلقاؤ وہ اسے فیس کرے گا منشوراً اوپن. منشوراً مین اوپن. اقرا کتابک آپ پڑھو اپنی کتاب کو کفا بنفسک الیوم کافی ہے آپ آج کے دن اپنے لیے علیک اپنے اوپر حسیباً اکاؤنٹنٹ. من اہتدی فإنما یہتدی لنفسہ. من اہتدی فإنما یہتدی لنفسہ. من اہتدی جس نے گائیڈنس دے لی تو بات یہ ہے فإنما یہتدی لنفسہ تو اس نے یہ گائیڈنس دے لی اپنے فائدے کے لیے. ومن ضل فإنما یضل علیہا اور جو گمراہ ہو گیا بات یہ ہے کہ وہ بال پڑے گا اسے کے اوپر. ولا تزروا ولا تتحملوا اور اٹھا نہیں سکے گا وازرۃ حاملۃ ما کوئی اٹھانے والا وزر اخرى حمل نفس اخرى کسی دوسرے نفس کے بار اور بوجھ کو کوئی بھی نہیں اٹھا سکے گا. ہر ایک آدمی نے اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے. ہر ایک آدمی نے اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے. سورہ انعام نمبر 6 7واں سپارہ. ولا تزر وازرة وزر أخرى. ہاں 164 ہاں 164 in the end. آیت نمبر 164 پیج نمبر 51. قل اغیر اللہ ابغی ربا آپ کے دیں آیا اللہ کے علاوہ میں اپنے لیے ڈھونڈوں کوئی دوسرا رب. وہو رب کل شین حالانکہ وہی تمام اشیاء کا رب ہے. ولا تکسب کل نفس الا علیہا ولا تکسب کل نفس اور نہیں کرتا کوئی بھی نفس الا علیہا مگر اس پر وبال پڑے گا. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى اور نہیں اٹھا سکے گا وازرۃ کوئی اٹھانے والا وزر اخرى بار اور بوجھ کسی اور کا. سورہ فاطر آیت نمبر 18 آیت نمبر 35 آیت نمبر 18 ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة ما حملها. کلیئر. آیت نمبر 18 پیج نمبر 437. ولا تزر وازرة وزر أخرى اور نہیں اٹھا سکے گا کوئی اٹھانے والا بار اور بوجھ کسی اور کا. وإن تدع مثقلة إلى حملها